ویری کر جائے گی. اس لیے رب تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے کہ ان چیزوں کے قریب مت جاؤ. جادو کا وجود ہے، علم ہے وہ، لیکن وہاں بھی انسانی دسترس ہے اس میں. تو اس کے اندر بھی انسان کی مجبوریاں، اس کی لمیٹیشنز، اس کی ذہنی استعداد، یہ سب آ جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جادو انسان کرتا ہی نیچر کے فیصلوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہے. فڈل کرتا ہے نیچر کے ساتھ. تو رب تعالیٰ کی قوت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. رب تعالیٰ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے. تو اس کو بطور سائنس تو آپ دیکھ لیجئے، اس پہ یقین بھی رکھیے کہ یہ موجود ہے، لیکن اس سے خوفزدہ مت ہوئیے، کیونکہ بہر طور وہ ہمارے رب کے ماتحت ہے، اس کے حکم کا پابند ہے. وہ قرآن کی آیت ہمیشہ ذہن میں رکھیے جس میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں نہ چاہوں، اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ میں فائدہ نہ دینا چاہوں. تو جادو فڈل کرتا ہے ود نیچر، انٹرفیئر کرتا ہے نیچر میں. وہ رب سے آگے نہیں ہے، وہ نہیں کر پائے گا. یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک بڑی گاڑی جو کھڑی ہے، آپ اگر بہت طاقتور ہیں تو اس کو پش کر کے تھوڑا سا ہلا تو لیں گے، لیکن اسے دوڑا نہیں سکتے آپ اپنی طاقت سے. تو جادو اگر بہت پاورفل ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر انسان کو بخار آ جائے، جسم ٹوٹنے لگے، یہ ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا تو اس کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے. تو اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. تو علم لدنی ان تمام علوم پر محیط ہے، چاہے وہ مسٹک سائنسز ہوں یا دوسری سائنسز ہوں، ان سب پہ محیط ہے. تو علم لدنی کا حصول جو ہے، جس طرح ہم دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے جسم حواس خمسہ سے کام لیتا ہے، دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے حواس خمسہ سے کام لیا جاتا ہے، سننے سے، دیکھنے سے، چھونے سے، سونگنے سے. تو روح علم لدنی کو حاصل کرنے کے لیے ہوا سے سطح سے کام لیتی ہے. 7 حواسیں ہیں. جیسے نفس ہے، قلب ہے، خفی ہے، اخفا ہے. یہ 7 حواس ہیں، اس لیے حواس سطح انہیں کہا جاتا ہے. اس سے پھر کسی وقت بات ہوگی. ہمارے جتنے جسمانی حواس خمسہ جتنے تیز ہوں گے، ہمارا دنیاوی علوم سیکھنے کی رفتار اتنی ہی زیادہ تیز ہوگی. اسی طرح روح جتنی لطیف ہوگی، جتنی اس میں بالیدگی ہوگی، جتنی پاکیزگی ہوگی، ہمارے حواس سطح اتنے ہی زیادہ سینسٹیو ہوں گے، ایکٹیو ہوں گے. اور جتنے ہمارے حواس سطح ایکٹیو ہوں گے، ہمیں علم لدنی اتنی ہی تیزی سے حاصل ہوگا. پھر گھوم پھر کے بعد جو ہے وہ دل کی صفائی پر چل جائے گی
جیسے حضرت یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر ہمارے گھر میں کسی بادشاہ نے آنا ہو تو گھر ہمارا بے شک کتنا ہی پہلے سے صاف ستھرا کیوں نہ ہو، ہم اس کے باوجود اپنے گھر میں نئے رنگ روغن کرواتے ہیں، نئے فرنیچر، نئے کارپیٹ لا کے بچھا دیتے ہیں، فرش دھوتے ہیں. تو دل تو ایسا گھر ہے جس میں رب نے آ کے بسنا ہے، تو اس دل کی صفائی کیوں نہ پھر کی جائے. تو رب بسے گا دل ہی میں آ کے، اور وہ اس وقت بسے گا جب ہمارا دل بالکل پاک صاف ہو جائے گا. جتنا ہمارا دل پاک صاف ہوگا، کینہ، برائی، بغض، حسد، انتقام، ان چیزوں سے جتنا پاک کر لیں گے ہم، رب اتنی ہی خوشی سے آ بسے گا اس میں. پچھلی نشستوں میں میرے ملک سے باہر جانے سے پہلے جو سلسلے چل رہے تھے یہاں، وہ بیت، مرشد، مرید اور آداب، اس سے متعلق تھے. تو مرید کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مرید سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتا تا وقت کہ وہ اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ نہ کر لے، آئندہ گناہوں سے پرہیز کرے، اللہ کی وہ اطاعت اس کے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کے مطابق کرے. اور اللہ کی خوشنودی چاہے. یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم اپنے قلب کو ان تمام آلائشوں سے، جن کا ذکر ابھی میں کر رہا تھا، ان سے ہم پاک نہ کر لیں. اور پھر اگر مرشد سے مرید نے کچھ حاصل کرنا ہے صحیح معنوں میں، تو صرف ایک مقصد کو وہ ذہن میں رکھے اور مقاصد اپنے ختم کر دے. وہ مقصد ہے کہ قرب الہی حاصل کیا جائے. تو مرشد سے اگر آپ یہ مقصد لے کے ملیں گے کہ ہمیں وہ تعلیم دے دے اور وہ راستہ دکھا دے جس پر چل کر ہمیں قرب الہی حاصل ہو جائے، تو پھر تو آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا. اور اگر آپ میری طرح دل میں یہ مقصد چھپائے ہوئے مرشد کے پاس بیٹھتے رہے کہ سب میں ان سے دعا کرا لوں، مجھے دنیاوی ترقی حاصل ہو جائے، ان سے دعا کے بعد ان کے پاس بیٹھ کے ان سے علوم حاصل کر کے مجھے کشف و کرامات حاصل ہو جائیں، تو اس سے میں دنیا کو متاثر کر لوں، لوگ مجھے سلام کرنے لگیں کہ میں نیک آدمی ہوں، مجھ سے ڈریں کہ میرے پاس غیر مرئی قوتیں ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کہیں نہیں پہنچ پائیں گے. تو مرشد سے تعلق آپ کا صرف ایک بنیاد پر ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے، گائیڈ کر دے، اور وہ اللہ تک آپ جا پہنچیں. اب یہاں سے آگے معاملات شروع ہوتے ہیں کہ جب ہم مرشد ہم نے کسی کو مان لیا، اس کے قدموں میں جا بیٹھے، اپنے دل کو پاک صاف کر لیا، پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی، اور آئندہ کے گناہوں سے احتیاط کی،
دل میں ایک سنگل پرپز رکھا کہ ہمیں قرب الہی حاصل ہو جائے. اب ہماری ڈیوٹی یہاں آ کر اب ہم نے اپنے آپ کو کوالیفائی کر لیا ہے ایک اچھا مرید بننے کے لیے. اب اس سے آگے آداب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر ہم کسی شہنشاہ کے دربار میں جانا چاہتے ہیں، اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اس شہنشاہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس کے بارے میں صرف پڑھا ہے یا سنا ہے دنیا سے، تو اگر ہم اس دربار کے ادب آداب، طور طریقے، نشست و برخاست کے طریقے اور نشست و برخاست کے مقام کے بارے میں کوئی واقفیت حاصل کیے بغیر اس دربار میں انٹر ہو جائیں تو امکان اس بات کا زیادہ ہے کہ شہنشاہ ہم سے برہم ہو جائے. تو ہم اس کے دربار میں جانے سے پہلے جو وہاں لوگ پہلے بیٹھے ہیں دربار میں جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا طور طریقے ہیں. اگر میں ملاقات کے لیے جاؤں گا تو کہاں بیٹھوں گا، تو یہ اگر ساری معلومات سے لیس ہو کے ہم جاتے ہیں وہاں، اچھے ایکوپڈ ہیں پوری طرح، تو پھر ہم پراپرلی بہیو کریں گے اور اس شہنشاہ کے قریب ہو جائیں گے. کیونکہ ہر ایک کو، چاہے وہ ایک عام انسان ہو، کوئی ولی اللہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، رسول ہو، حتیٰ کہ رب، سب کو ویل مینرڈ اور ریسپیکٹفل انسان پسند آتا ہے. خود رب کو بھی ویل مینرڈ اور ریسپیکٹفل انسان پسند آتا ہے، صاف ستھرا. تو جب آپ پوری طرح ایکوپڈ ہیں معلومات سے اور اس دربار میں جا کے اس کے پورے پروٹوکول کے مطابق جا کے حاضری دیتے ہیں تو شہنشاہ آپ کو اپنے قریب کر لے گا. تو اسی طرح رب کے حضور میں جانے کے لیے ہمیں یہ تمام معلومات درکار ہوں گی، اور وہ معلومات وہی شخص آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے جو اس دربار میں حاضری دیتا پہلے سے، وہ مقربین میں سے ہے اور وہ آپ کا مرشد ہے. اب اس سے ہمیں یہ علم حاصل کرنا ہے، کسی طرح وہ طور طریقے سیکھنا ہے، وہ دربار میں گفتگو کا سلیقہ اور گفتگو کا انداز، وہ ہمیں اس سے حاصل کرنے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اور کسی سے کوئی چیز لینے کے لیے ہمیں نیچا ہونا پڑتا ہے. جب ہم ریسیونگ اینڈ پر ہیں، آپ جگ سے گلاس میں پانی لینا چاہتے ہیں تو جگ کو اوپر لانا پڑے گا اور گلاس کو نیچے ہی رکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جگ کو نیچے رکھیں، گلاس کو اوپر کر لیں کہ اب پانی ہم ڈال لیں گے گلاس میں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اپنے آپ کو نیچے کرنا پڑے گا. تو ہمیں مرشد کے قدموں میں بیٹھنا ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا ہے، اسے برتر سمجھنا ہے، بحیثیت انسان کے نہیں بلکہ بحیثیت علم والے کے. بحیثیت انسان تو آپ کے برابر کا ہے. اب یہاں پر ہم سے ایک بنیادی غلطی ہو جاتی ہے کہ جب ہم مرشد کے پاس جاتے ہیں تو ہم اسے کوئی مافوق الفطرت ہستی سمجھ لیتے ہیں. ایسا انسان جس کے پاس ماورائے فطرت قوتیں ہیں، سپر نیچرل پاورز ہیں. دوسرا، ہم اسے معصوم سمجھ لیتے ہیں. یہیں ٹھوکر ہم کھا جاتے ہیں. آپ مرشد کو مرشد جانیے